حضور اگلا سوال مسز نگینہ اسلم صاحبہ کا ہے. جی سوال ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سوال پڑھ دیا جائے. سوال ہے، دنیا میں آج تک 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لا چکے ہیں اور ہر نبی یعنی پیغمبر خدا کا کوئی نہ کوئی معجزہ ہے. کیا آپ داعی نبوت مرزا غلام احمد صاحب کے معجزہ یا معجزات پر روشنی ڈالیں؟ ہاں ڈال سکتا ہوں، لیکن ان کو یاد ہے 1,24,000 انبیاء کی معجزے؟ انہوں نے 1,24,000 جن کو لوگ معجزہ کہتے ہیں اور جن کے مطالبے کرتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے ہوئے تو قرآن نے کہا ہے کہ کہہ دو کہ تمہارا مطالبہ درست نہیں ہے، نہیں دکھایا جائے گا. اور ساتھ یہ وعدہ دعویٰ کیا کہ کہہ دو کہ اگر دکھایا جائے گا تو تم ایمان نہیں لاؤ گے، اس لیے کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں. حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر سوائے ان جادوگروں کے جو حقیقت سے آگاہ تھے، کتنے ایمان لائے تھے فرعون کی قوم میں سے؟ ایک بھی نہیں. حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھ کر ذرا گنوائیے تو صحیح کہ کتنے ایمان لائے تھے. جتنے حواری ہیں ان میں سے ایک بھی معجزے کی بنا پر ایمان نہیں لایا. حضرت عیسیٰ کی منہ کی سچائی تھی، آپ کے دلائل تھے، اور اس کے سوا ساری عیسائیت کی تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک شخص بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر آپ کا مومن نہیں بنا. تو یہ معجزے کیا ہیں پھر؟ یہ کھیلیں بن جاتی ہیں، لیکن اعجاز اور معنوں میں ہوتا ہے. دراصل قرآن کریم اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے کہہ فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے محمد رسول اللہ، تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایک آیت تو لاؤ، کوئی ایک نشان تو دکھاؤ. اب یہ جو خاتون سوال کرنے والی ہیں، کیا یہ سمجھتی ہیں کہ جس وقت یہ سوال ہوا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشان بھی نہیں دکھایا تھا؟ اور جب دکھایا تھا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ دیکھو سارے نشان پھیلے پڑے ہیں؟ جواب یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ خدا کے پاس تو بہت نشانات ہیں، لیکن تمہیں کیا چیز سمجھائے، کیسے تمہیں سمجھائیں؟ انہا اذا جات لا یؤمنون، کہ جب وہ نشان آئیں گے یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، جھوٹ بولتے ہیں. تو پھر اس مطالبے کا کیا فائدہ جس کے مطلب قرآن کہتا ہے ایمان ہی نہیں لائیں گے؟ تو میں خام خواہ سر مغز اپنا گنواؤں وہ باتیں بیان کرنے پر جس کے مطلب قرآن کا فتویٰ ہے کہ مطالبہ کرنے والے ایمان نہیں لائیں گے. پھر ایمان کیسے لاتے ہیں؟ اس کے لیے قرآن کریم نے واضح قطعی اصول بیان فرمائے ہوئے ہیں، اور وہ سب سے بڑا قرآن کا معجزہ ہے جو جن اصولوں پر ہر نبوت کی سچائی پرکھی جا سکتی ہے ہمیشہ پرکھی گئی ہے. اور وہ 3 حصوں میں بیان ہوئے ہیں. بہت سے اور بھی ہیں مگر میں 3 حصوں کو خصوصیت سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا، وہ دعوے دار جس نے خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کی وحی کا دعویٰ کیا ہے. کیا کوئی ذریعہ ایسا ہے کہ انسان خدا اور بندے کے درمیان حائل ہو کر سن کر کہہ دے کہ میں نے سنا تھا کوئی نہیں، خدا نے کوئی نہیں کہا؟ کسی کو پتہ لگ ہی نہیں سکتا. کس طرح لوگ ایمان لاتے ہیں؟ اس کی سابقہ زندگی پر اس کی گواہی دیتی ہے. اگر وہ شخص بچپن سے جوانی سے ادھیڑ عمر تک یعنی 40 سال کی عمر تک ساری سوسائٹی میں ایک سچے انسان کے طور پر معروف ہو، اس نے کبھی کوئی بد کرداری نہ کی ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کسی جگہ غلط بات نہ کہی ہو، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ اس کے لیے اس کی صداقت کا گواہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو کہہ دے وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ان سے تو کہہ دے کہ
میں نے ایک پوری عمر تمہارے اندر گزار دی ہے اس سے پہلے، تم کیوں نہیں دیکھتے اس عمر کو؟ عقل کیوں نہیں کرتے کہ وہ شخص جو بچپن سے جوانی سے بڑھاپے تک صاف وہ پاک باطن انسان ہو، جس کو قریب سے دیکھنے والے اس کے ہم مذہب اور غیر مذاہب والے بھی سارے کہیں کہ یہ امین ہے، یہ صدوق ہے، یہ صدیق ہے۔ 40 سال کی عمر میں اچانک اس کو کیا سوجی کہ خدا پر جھوٹ بولنے لگ گیا؟ یہ دلیل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حق میں بھی پیش فرمائی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کی غلامی کا دعوے دار ہوں، نئی نبوت کا دعوے دار نہیں ہوں، یہ اسی کسوٹی پہ پرکھو۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس دعوے سے پہلے کہ مجھے خدا نے مسیح کا مسیح بنا کے بھیجا ہے، تمام امت مسلمہ آپ کی مداح تھی۔ بڑے بڑے علماء جو قریب سے آپ کو جانتے تھے، جیسا کہ محمد حسین سے بٹالوی، جو اہل حدیث کے سارے ہندوستان کے امام تھے اور جن کی شہرت عرب دنیا میں بھی پہنچی ہوئی تھی، انہوں نے آپ کی کتاب براہین احمدیہ پر ایک تبصرہ لکھا اور پہلے بھی اور لکھ چکے تھے باتیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس شخص کو جس نے یہ کتاب لکھی ہے اسلام کی تائید میں، اس کو ذاتی طور پر جانتے ہیں اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ساری تاریخ اسلام میں جس نے اپنے جان، مال، زبان اور قلم سے اسلام کی تائید میں ایسا علمی جہاد کیا ہو جیسا اس کتاب میں ہمیں ملتا ہے۔ اور جب دعویٰ کیا تو اس نے اعلان کیا کہ میں نے ہی اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر چڑھایا تھا، میں ہی نیچے گراؤں گا۔ کہاں گیا مولوی محمد حسین بٹالوی گرانے والے؟ وہ جو کہتے تھے میں قادیان سے باہر شہرت نکلنے نہیں دوں گا، اور ساری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی کو تسلیم کرنے والے 150 ملکوں میں پھیل چکے ہیں، اور بھی دنیا میں مذاہب ہیں کثرت سے پھیلتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک شخص جو اکیلا ہو، اس کی پہلی زندگی اس کی سچائی کی گواہ ہو، جب وہ خدا کے نام پر دعویٰ کرے تو اس کو جھٹلا دیا جائے، اس کا خاندان بھی چھوڑ دے، اس کے ہم مذہب بھی چھوڑ دیں، پھر خدا تعالیٰ اس کو یہ غلبہ عطا کرے، تو اس میں بڑی بھاری ایک صداقت کی دلیل ہے، اور اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ وہ حقیقی معجزہ جو قرآن نے نبیوں کے حق میں پیش فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد دعوے کے بعد کی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک نشان قرآن کریم یہ پیش فرماتا ہے کہ تم تو کہتے ہو اس نے خدا پر جھوٹ بول دیا ہے، اور اتنا بڑا جھوٹ پورا قرآن بنا رکھا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ان قرآن کی آیت ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ تم کہتے ہو خدا پر اتنا بڑا جھوٹ بولا، ہم کہتے ہیں اگر معمولی سا بھی بولتا اور خدا کی نمائندگی کا دعویٰ کر بیٹھتا تمہارے اوپر، تو تم سے زیادہ خدا کا فرض تھا کہ اس کو ڈسٹرائے کرتا، اس کو ہلاک کرتا، کیونکہ انسان کے بس میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ کسی کی سچائی معلوم کر لے، خصوصاً جس کا پس منظر ایسا صاف ہو۔ لازم ہے کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے پھر اگر وہ جھوٹا ہو تو، یا اچانک پاگل پن پوجے اس کو، تو پھر خدا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اس کے سلسلے کو کاٹ لے اور ہلاک کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بہت سے نبوت کے دعوے دار ہوئے ہیں ان کا نام و نشان مٹ گئے۔ کوئی دکھائے تو صحیح کسی متنبی کا سلسلہ جو آج بھی جاری ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا معیار ایک سند ہے آئندہ آنے والے سچے کے حق میں۔ مطلب اس کا آیت کا یہ ہے کہ اگر یہ ہم پر کچھ تھوڑا سا جھوٹ بھی بولتا تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، مراد یہ ہے کہ اس کی طاقتوں کے سرچشمے پر ہاتھ ڈال دیتے اور پھر اس کی رگے جان کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہو سکتا۔ کتنا فرق ہے ان باتوں میں
کہ غیر احمدی علماء کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اس لیے بچ گئے کہ انگریزوں کی حکومت تھی، اور انگریزی طاقت کے سامنے اللہ بیچارہ کیا کرتا؟ قرآن کریم فرماتا ہے فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، جب ہم پکڑ کا فیصلہ کرتے ہیں تو تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو حائل ہو سکے۔ تو پھر اس خدا کو چھوڑ کر انگریز کی عبادت کریں، یہ کیا تمسخر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انگریز کی وجہ سے بچ گئے تھے۔ اور عجیب بات ہے اس الزام کی بودو پن کی کہ ساری انگریزی حکومت میں ایک بھی سپاہی کبھی آپ کے دروازے پر پہرے دار مقرر نہیں کیا گیا، ایک بھی۔ اسی طرح گلیوں میں پھرتے تھے، اسی طرح دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، مگر یہ تقدیر الہی تھی جو آپ کی حفاظت کر رہی تھی۔ کسی کو دشمن کو توفیق نہیں ملی۔ قادیہ میں تو ہمیں اپنے بچپن کا بھی یاد ہے، ہراڑی بڑے جوش و خروش سے جا کر دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پیغام کو یہیں دفنا دیں گے۔ وہ کہاں چلے گئے؟ پیغام کس طرح رک سکا ان سے؟ تو یہ ہے خدا کی تقدیر۔ اللہ کہتا ہے برباد کرنا پھر میرا کام ہے، تم لوگوں کا کام نہیں ہے، اور جب میں فیصلہ کروں گا تو تم بچا نہیں سکو گے۔ یہ دوسرا نشان ہے۔ تیسرا نشان، میں نے 3 کا آپ سے وعدہ کیا تھا، اور بھی بہت سے، مگر ان 3 پر میں اکتفا کروں گا۔ وہ قرآن کریم میں یوں درج ہے کہ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، یہ لوگ دیکھتے کیوں نہیں کہ محمد رسول اللہ کی زمین تو پھیل رہی ہے، مفہوم یہ داخل ہے، لیکن جو بات کہتا ہے قرآن کریم وہ یہ ہے انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں کی زمین کو کناروں سے تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی زمین چھوٹی ہو رہی ہے اور محمد رسول اللہ کی زمین بڑھ رہی ہے، وہ کیسے غالب آ جائیں گے؟ جس کی زمین گھر رہی ہو، جس کی ٹیریٹری چھوٹی ہو رہی ہو، وہ دعوے مارے کرے کہ میری زمین چونکہ بڑی ہے اس لیے میں غالب آ جاؤں گا، اس کے لیے اتنی زبردست منطقی دلیل ہے تو بڑی، لیکن اس کے باوجود ایک چھوٹی سی زمین پھیل رہی ہے اور تمہاری زمین کم ہو رہی ہے۔ جیسے ایک تالاب میں ایک قطرہ دہی کا ڈال دیں جس میں دودھ بھرا ہوا ہو، تو تالاب جتنی مرضی تعلی کرے کہ میں بہت زیادہ ہوں، اس بیچارے قطرے کی کیا حیثیت ہے، مگر دہی کا ایک قطرہ سارے تالاب کو چاٹ جائے گا۔ بس نبوت کی سچائی کی یہ علامت ہے جو قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں استعمال فرمائی اور بڑے وضاحت اور قوت کے ساتھ پیش فرمائی ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بالکل یہی معاملہ پیش آیا ہے۔ وہ جسے اپنوں نے چھوڑ دیا، یعنی تمام مسلمان اس وقت کے دشمن ہو، وہ جس کی حکومت یعنی انگریزی حکومت کے خدا کے بیٹے یعنی ان کے مظلوم خدا کے بیٹے کی موت کا اعلان کیا، اور یہ کہتے ہیں اس کا ایجنٹ ہے۔ سارے علماء اس وجہ سے زیادہ دشمن ہوئے کہ تم نے مسیح کی موت کا اعلان کر دیا، جو انگریزوں کے مظلومہ خدا کا بیٹا تھا۔ تو کیسا ایجنٹ تھا یہ عجیب و غریب جو خدا کے بیٹے کو مار گیا؟ اور انگریزی حکومت دشمن رہی ہے، بار بار حکومت کی طرف سے ایسے مقدمات میں حمایت کی گئی ہے دشمنوں کی، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے دفاع میں کبھی ایک ذرہ بھی کسی انگریزی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا۔ اور اس کے باوجود کہ اپنے ہم مذہبوں ہی نے نہیں، حکومت کے مذہب نے بھی مقابلہ کیا ہے، اس کے باوجود کہ سارے ہندوستان کے پادری آپ کے دشمن تھے۔ آپ پر جو قتل کا مقدمہ بنایا گیا وہ پادری نے بنایا تھا اور پوری حکومت اس کی تائید میں تھی۔ اس کے باوجود کہ ہندو آپ کے دشمن ہوئے کیونکہ آپ نے کرسچن ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اب بجائے اس کے کہ ایک جھوٹا مار کھا کر پیچھے ہٹے، وہ اور ہی آگے بڑھتا چلا جائے اور بھی زیادہ دلیری دکھاتا چلا جائے اپنے دعوی میں، یہ عجیب قسم کا جھوٹا ہے۔ اور اگر تھا جھوٹا تو یہ ساری قومیں مل گئیں اور جھوٹے کے ساتھ خدا بھی نہیں تھا ان کے نزدیک، اور خدا کہتا ہے میں خود اس کو برباد کرنا چاہتا ہوں، تو پنپا کیسے؟
خاندان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اپنی تائید میں کھڑا ہو. 70 افراد تھے. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا فَيَنْقَطِعُ مِنْ آبَائِكَ وَيُبْدَأُ مِنْكَ، تیرے آباء و اجداد کی نسل کاٹی جائے گی، تجھ سے شروع ہوگی. اب کوئی اکیلا آدمی آج دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے خاندان کے 70 افراد، اس وقت 70 تھے معلوم، باقی پہلے ہوں اور ہمیں پتہ نہیں. اور قادیان میں جو خاندان تھا 70 افراد پر مشتمل تھا. آپ نے فرمایا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کی نسل چلے گی اور کسی اور کی نہیں چلے گی. اور ایمان صرف 2 لائے جو دوسری نسل سے ایسے لوگ تھے جو منکر رہے، ان کے ہاں اولاد ہوئی لیکن وہی اولاد ہوئی جس نے احمدی ہونا تھا اور احمدی ہو گئی. مرزا غلام محمد صاحب، ان کی اولاد یہاں موجود ہے. اور ایک میری بیوی کی دادی، وہ حضرت مسیح السلام کے کٹر مخالف مرزا امام الدین کی بیٹی تھی. اتنے مخلص فدائی مسیح السلام کی کہ ان کی لوگ مثالیں دیتے تھے. یہ 2 استثناء ہیں جن کی نسل جاری ہے، باقی سب کی فنا ہو گئی. ہم مدتوں سے کہہ رہے ہیں کوئی نکال کے لا کے دکھاؤ، جبکہ حضرت مسیح موعود کی نسل ساری دنیا میں پھیل چکی ہے. تو کون مددگار تھا؟ سب نے چھوڑ دیا مگر خدا نے نہیں چھوڑا، اور جو وعدے کیے پورے کر دکھائے. فرمایا دنیا میں ایک نذیر آیا مگر دنیا نے اسے قبول نہیں کیا. میں کہ لفظ ہے خدا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا. یعنی اس کی سچائی کو تسلیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی قبولیت کو دکھا دے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا. پھر فرمایا میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. یہ کہتے ہیں قادیان میں دفن ہو جائے گا پیغام، میں کہتا ہوں زمین کے کناروں تک پہنچاؤں. اب کسی جھوٹے سے خدا ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اس کی تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچانے کا وعدہ اس وقت کرے جب وہ اکیلا ہو، اور کروڑ ہاتھ سے اوپر 1 کروڑ سے اوپر بنا دے 100 سال کے اندر اندر. اور 150 سے زائد ملکوں، جو میری گنتی اب تک 154 غالباً ہو چکی ہے اس تک ملکوں کی تعداد، مگر 50 سے لازماً اوپر ہے، ان میں احمدیت کو پھیلا دے. یعنی زمین کے سارے کناروں سے تائید کی آوازیں اٹھا دے. افریقہ بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، انگلش یورپ کے ممالک، مشرق بعید کے ممالک، مشرق قریب کے ممالک. یعنی یہ کون سا تصرف ہے؟ جب تک الہی تائید حاصل نہ ہو ایسی باتیں نہیں ہوا کرتی. اگر خدا نے یہ سلوک کیا حضرت مرزا صاحب سے تو پہلے جھوٹے دعوے داروں کا بیچاروں کا کیا قصور تھا کہ ان کو سب کو برباد کر دیا، کسی کا نشان نہیں چھوڑا. تو یہ دلائل ہیں جو زندہ اور دائمی دلائل ہیں. معجزہ دکھانا کہ ایک چیز مری کسی زندہ ہو گئی، اس میں تو 1000 شعبہ باز بھی تماشے دکھاتے رہتے ہیں اور ان معجزوں سے کبھی کوئی نہیں ایمان لایا. یہ معجزے جو قرآن نے دکھائے ہیں ان کے نتیجے میں کثرت سے لوگ ایمان لاتے ہیں. ظہور مہدی آخر